بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم فروعی اور چھوٹے مسائل کے اندر جتنے زیادہ سخت ہیں شاید ہم اتنے اصولی اور بنیادی مسائل میں پختہ نہیں ہیں۔ میں ایک مکالمے کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے کچھ مثالیں جو ذکر کی ائمہ کرام کی آپس میں ایک دوسرے کے مسئلے کو اختیار کرنے کی، تو ایک شخص کہنے لگا کہ یہ امام چنگے سن جڑے ادھر بھی ہو جاندے تے ادھر بھی ہو جاندے سی، انہوں نے دین نو کھیڑی بنا لیا سی۔ یعنی یہ امام ایسے تھے جو ادھر بھی ہو جاتے تھے اور ادھر بھی ہو جاتے تھے، انہوں نے گویا دین کو کھیل ہی بنا لیا۔ یہ بات مجھ سے سنت کے اوپر بہت سختی سے عمل کرنے اور اصرار کرنے والے ایک شخص نے اس وقت کہی جب میں نے امام ابو یوسف، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ سلف کی آپس میں رواداری اور محبت کے واقعات بیان اور بتایا کہ یہ ائمہ دین مخصوص حالات میں اپنے فتویٰ کے خلاف دوسروں کے فتویٰ پر بھی عمل کر لیتے تھے، کبھی ایک دوسرے کی تالیف قلب کے لیے، کبھی صورتحال کی مجبوری کے باعث۔ یہ واقعات سن کر مجلس میں موجود اکثر چہروں پر جو اطمینان اور مسرت کی چمک نظر آئی، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ حاضرین آج بھی اسی کردار کے علماء کے منتظر ہیں۔ لیکن مجلس میں موجود ایک انتہائی باشرع سراپا کے حامل آدمی نے بلند آواز سے کہا کہ ائمہ دین بھی عجیب قسم کے لوگ تھے جو دینی مسائل میں ادھر بھی ہو جاتے تھے اور ادھر بھی۔ گویا ان صاحب کے نزدیک دین کے ہر حکم یا تعلیم کی تعمیل و فرما برداری کے ایک ہی متعین شکل موجود ہے، جس سے ایک انچ بھی ادھر ادھر ہونے یا اختلاف رائے کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے، اور اختلاف رائے ہو جائے تو اپنے فتویٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے فتویٰ پر عمل کرنا تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ گویا کہ مجھے اس کی یہ بات سن کر بہت افسوس ہوا کہ بجائے اس کے کہ ان اہل علم کے رویے کی تحسین کرتا، یہ شخص ان کے رواداری کو بھی ان کی محض دنیا پرستانہ روش سمجھ رہا ہے۔ میں نے خود کو ذرا سنبھالتے ہوئے کہا کہ ان اہل علم کی یہ نرمی، ایک دوسرے کی تالیف قلب کا لحاظ اور کبھی کبھی خاص صورتحال میں اپنے فتویٰ کی بجائے دوسرے عالم کے فتویٰ پر عمل کر لینا فروعی قسم کے مسائل کے تناظر میں ہوتا تھا۔ البتہ جب کسی بنیادی اصولی مسئلہ کی بات ہوتی تھی تو یہ ائمہ کرام اس طرح ڈٹ جاتے تھے کہ مصائب و آلام کا خوف، قید و بند کی صعوبتیں، کوئی لالچ اور کوئی تعلق انہیں ظالم حکمرانوں کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے ظلم کے خلاف خروج کرنے والے نفس زکیہ سے مالی تعاون کیا۔ منصور نے امام ابو حنیفہ کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بنانے کی پیشکش کی، لیکن امام ابو حنیفہ جانتے تھے کہ وہ اپنی ظالمانہ حکومت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو جواز دینے اور جسٹیفیکیشن کے لیے اہل علم و تقوی کی شمولیت ضروری سمجھتا ہے، اس لیے آپ نے یہ عہدہ قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ اس نے آپ کو مجبور کرنے کے لیے قید کیا، کوڑے لگوائے، بالآخر آپ کا جنازہ جیل سے ہی برآمد ہوا۔ امام مالک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ زبردستی دلوائی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ والی مدینہ نے اس فتوے کو عباسی خلیفہ کی جبری بیعت کی مخالفت کا رنگ دیتے ہوئے آپ کو کوڑے مروائے، آپ کا ایک بازو اکھڑ گیا، آپ کو رسوا کرنے کے لیے گلیوں میں گھمایا گیا اور مطالبہ کیا کہ آپ اپنا فتویٰ واپس لیں۔ اس حالت میں بھی بے خوفی کے ساتھ وہ یہ اعلان کر رہے تھے، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں جو یہ فتویٰ دیتا ہے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک عقل پرست فرقے معتزلہ نے اجماع امت سے ہٹ کر نظریہ خلق قرآن ایجاد کیا، یعنی قرآن بھی دیگر مخلوقات کی طرح اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے ہاں قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت کلام ہے جس کو فنا نہیں، مخلوق تو مٹ جانے والی چیز ہے۔ خلیفہ مامون الرشید، ہارون رشید کے بیٹے نے نہ صرف معتزلہ کے اس عقیدے سے وہ متاثر ہوا بلکہ اس نے اس عقیدے کو اپنی رعایا اور اہل علم سے منوانے کے لیے حکومتی جبر سے بھی کام لیا۔ حکومتی جبر اتنا شدید تھا کہ بہت سے اہل علم روپوش ہو گئے، بعض نے حکومت کی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن امام احمد بن حنبل اور دیگر چند علماء حکومتی موقف کے خلاف ڈٹ گئے۔ امام احمد بن حنبل کو جیل میں بند کیا گیا، اس شدت سے کوڑے مارے گئے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا۔ آپ کو بار بار بڑے ہمدردانہ انداز میں اپنے موقف سے رجوع کرنے کو بھی کہا گیا، حکومتی عہدوں کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ ان سے صرف یہ کہتے تھے کہ قرآن و سنت سے کوئی دلیل پیش کرو تو مان لوں گا۔ مامون نے بوقت وفات اپنے بعد کے خلیفہ معتصم باللہ کو اپنے بھائی کو اس نظریہ پر قائم رہنے کی وصیت کی، اور اس کے بعد واسق باللہ بھی اسی نظریے پر قائم رہا، اور حضرت امام احمد بن حنبل ان تین ادوار میں 13 سال سے زائد عرصے تک بار بار قید و
دیوبند سے گزرتے رہے۔ خلیفہ متوکل نے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدہ پر تھا آپ کو رہا کیا تو اس وقت آپ کی پیٹھ سے پیپ جاری تھا اور بغیر سہارے کے آپ گھوڑے سے نہ اتر سکتے تھے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد میں نے اس آدمی کو کہا کہ یہ اہل علم ہیں جو علم میں آپ اور مجھ سے زیادہ گہرے تھے اور تقوی اور خدا خوفی میں بھی، اور یہ ہستیاں وہ ہیں جن کے علم و تفقہ فی الدین کا میدان صرف نماز روزہ کے مسائل ہی نہیں تھے، پورا دین تھا۔ وہ مقاصد شریعت سے بھی آگاہ تھے، ہر حکم ایک ہی درجے کا نہیں ہوتا، وہ اس سے بھی آگاہ تھے کہ تمام احادیث پر بھی ان کی نظر تھی اور وہ حضور اور صحابہ کرام کے دور سے بھی قریب ترین تھے۔ یہ دین ان تک صرف زبانی روایات یا کتب حدیث کے مطالعہ سے نہیں پہنچا تھا، بلکہ انہوں نے تابعین اور تبع تابعین کے عملی رویوں اور دینی مزاج کو اپنے اندر جذب کیا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے گروہی تعصبات ان کے دینی مزاج کا حصہ بن گئے، حتیٰ کہ آج ہم ان کی رواداری کے واقعات کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے سنتے ہیں۔ اب ہمارا ثقافتی اور سماجی طور پر جو ذہنی سانچہ بن چکا ہے، جو ہمارا ذہنی ڈائی بن چکی ہے، اس میں فروعی مسائل میں بھی آدمی اتنی ہی سختی کرتا ہے جو کہ اصولی مسائل میں ہونی چاہیے تھی۔ اصولی مسائل میں ہارڈ لائنر ہونا ہمارے دین کا تقاضا ہے، وہاں ایسا نہیں تھا۔ اب دینی عمل کا نمونہ ہمارا ذہنی رویہ ہوگا یا کہ وہ قرون اولیٰ کے اسلاف دینی ترجیحات کو سمجھ کر بات کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا، روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں انسانی اعمال 3 الگ الگ دفاتر میں فائل ہوتے ہیں۔ ایک دفتر ان اعمال کا ہے جن کی اللہ کو پرواہ نہیں، چاہے تو معاف کر دے چاہے نہ کرے۔ دوسرا دفتر ان اعمال کا ہے جن کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تیسرا دفتر ان اعمال کا ہے جن کے مرتکب کو اللہ نہیں چھوڑے گا جب تک بندہ بندے کو نہیں معاف کرے گا۔ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلا دفتر حقوق اللہ کا ہے، دوسرا دفتر شرکی اعمال کا ہے، تیسرا دفتر حقوق العباد کا ہے۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں یہی حدیث حضرت انس اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے۔ تو دینی امور کی ادائیگی میں کن ترجیحات کو ملحوظ رہنا چاہیے، یہ حدیث ہمیں اس بارے میں واضح رہنمائی دیتی ہے۔ ہم بالعموم عبادات میں مستحب امور انجام دینے میں بڑے باریک بینی سے کام لیتے ہیں۔ نماز جنازہ کھڑی ہو جائے تو ہر آدمی اس بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ صفیں طاق عدد ہیں یا نہیں ہیں، حالانکہ یہ محض مستحب بات ہے۔ وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھونے کا اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ اعضاء کو 1 بار دھونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے، جبکہ کرپشن، ناجائز قبضے، وعدہ خلافیاں، جھوٹ، خیانت، جھوٹی گواہیاں، ملازمتوں کے حصول میں ناجائز حربے، کم تولنا، کم ناپنا، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی جیسے انسان دشمن امور کو انجام دیتے ہوئے ہمیں کبھی خوف خدا دامنگیر نہیں ہوتا۔ اور اگر ان معاملات میں کوئی خوف خدا یاد دلائے تو ہم عمومی طور پر یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، حالانکہ اس حدیث کے مطابق حقوق العباد کی معافی اس وقت ہی ہوگی جب بندہ بندے کو معاف کرے گا، اور وہاں بندہ جلدی سے کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اس حدیث کے مطابق رحمت و مغفرت کی کوئی امید دلائی گئی ہے تو وہ محض حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج وغیرہ میں ہے کہ وہ چاہے تو گرفت کر لے چاہے تو چھوڑ دے، کہ یہ اس کا حق ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اللہ میں نے ساری عمر نمازیں پڑھی اور فلاں نے ایک دن بھی نماز نہیں پڑھی، یا میں نے تو نماز کے ایک ایک مسئلے کو بڑی باریک بینی سے تحقیق کیا اور اس کو تحقیق کر کے ادا کیا، اور فلاں تو بس یوں ہی پڑھتا رہا۔ جس چیز میں اللہ نے نرمی دی ہے اس میں ہم نے سختی کر دی کہ ایسے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور یہ سارا زور مستحبات میں ہے یا فروعی سنتوں کے بارے میں جن میں مختلف مضامین کی روایات موجود ہیں، جبکہ وہ امور جو تمام امت کے اہل علم کے نزدیک حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، ان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں زیادتی کی وجہ سے بہت سے نمازی اور روزہ اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے اپنی ان نیکیوں سے محروم رہ جائیں گے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حقیقی، تو آپ نے بتایا کہ میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہے جو بروز قیامت اپنے نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اور ساتھ وہ بھی آ جائیں گے کہ ان میں سے کسی کو اس نے گالی دی تھی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اس نے پٹائی کی، تو ان مظلوموں میں سے ان کی نیکیاں ان میں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر مظلوموں کے حقوق ادا ہونے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کی خطائیں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوران حج ہر حاجی
چھوٹے چھوٹے مسائل پر ایک مفتی کی طرح فیصلے سنا رہا ہوتا ہے، یہ مناسک صحیح نہیں ادا ہوئے، یہ تم پر دم پڑ گیا، ان مسائل کے معاملے میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے؟ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر جمرہ کے پاس دیکھا، لوگ آپ سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے رمی یعنی شیطان کو کنکر مارنے سے پہلے اونٹ ذبح کر لیا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب رمی کر لو۔ دوسرے نے عرض کیا میں نے اونٹ ذبح کرنے سے پہلے سر مڈوا لی۔ آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس دن جس نے بھی کسی رکن کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ یہی فرماتے جا رہے تھے لا حرج لا حرج، اب کر لو۔ سنن ابی داؤد کتاب المناسک میں اسی حدیث کے آخر میں ایک جملے کا اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، ہاں حرج تو اس پر ہے کہ جو مسلمان کی عزت پر حملہ کرے۔ صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کی اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ رسول کے نزدیک عبادتی امور میں تقدیم و تاخیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بڑا مسئلہ ایک مسلمان کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے۔ لیکن دوران حج بھی ہم ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہوئے خوف خدا محسوس نہیں کرتے؟ سرزمین حرم کا ایک احترام اور تقدس ہے، ایام حج کی حرکات کا بھی ہمیں بڑا خیال ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے تقدس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے احترام سے جوڑ دیا۔ ایام حج کے لیے تلقین فرمایا کہ فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدالا، نہ کوئی شہوانی فعل، نہ نافرمانی اور نہ ہی جھگڑا اور بحث۔ لیکن حج کے موقع پر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بحث و جھگڑے میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایام تشریق کے درمیان کا دن ہے۔ پھر پوچھا جانتے ہو کہ یہ کون سا مقام ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مشعر حرام ہے۔ مزید فرمایا کہ خبردار تمہاری جان مال اور عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن یہ مقام حرمت والے ہیں۔ اب اللہ کے رسول تو حج کے موقع پر بھی بندہ مومن کی عزت نفس کو یہ احترام دیں، جبکہ ہم حج کے موقع پر بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے، قطار توڑنے، دوسروں کی تضحیق کرنے سے باز نہیں آتے۔ مشکات کی ایک حدیث اس بارے میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو کہ بڑی قابل توجہ ہے کہ آپ نے فرمایا المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المومن الذی لا یخالطهم ولا یصبر علی اذاہم، کہ وہ مومن جو لوگوں میں گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی اذیت پر صبر کرتا ہے اس مومن سے بہتر ہے جو نہ گھل مل کر رہتا ہے اور نہ ہی صبر کرتا ہے۔ ان حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے کردار میں جہاں عبادت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے وہاں انسانی معاملات میں اس کا کردار زیادہ نمایاں ہونا چاہیے۔